أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں بہت ہی ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں، جن کو خاص طور پر امام اہل سنہ والجماعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے امام، یہ تو بہت سارے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ثوری، امام اوزاعی، امام بخاری، امام مسلم، تمام ہمارے ائمہ کرام ہیں، لیکن بالخصوص خاص طور پر اس امام کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اہل السنہ والجماعہ۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، انشاءاللہ ہم اسی کے تعلق سے آج گفتگو کرنے والے ہیں۔ وہ ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سن 160 پر 4 ہجری کو پیدا ہوئے بغداد میں۔ 160 پر 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب پیدا ہوئے اسی وقت وہ یتیم تھے، ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ بعض اہل علم بتاتے ہیں کہ ان کی پیدائش کے چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوا۔ جوانی کی عمر ہی میں، 30 سال کی عمر ہی میں ان کے والد رخصت ہو چکے تھے، تو یتیم کی حالت میں ان کی پرورش ہوئی۔ جس طرح ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی پرورش ان کی ماں نے کی تھی۔ اس طرح بہت سارے ائمہ کرام علماء گزرے ہیں جن کے سر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا سایہ پہلے ہی چھین لیا تھا، لیکن ان کی ماؤں نے ان کی ایسی تربیت کی کہ دنیا بھر میں وہ لوگ روشن ہوئے، جس میں امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ تو اس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یتیم تھے، ان کی ماں نے ان کی پرورش کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ جب میری عمر 10 سال کی تھی تو اس وقت میری ماں نے مجھ کو قرآن حفظ کرایا، تو قرآن حفظ خود ان کی ماں کے پاس انہوں نے کیا تھا، تو حفظ کرایا۔ اور 10 سال کی عمر میں بغداد میں جاڑے کے موسم میں، ٹھنڈ کے موسم میں سخت سردی پڑتی تھی، سخت ٹھنڈک ہوتی تھی، تو ایسے میں میری ماں فجر سے پہلے اٹھ کر پانی گرم کر کے میرے وضو کا انتظام کرتی۔ گرم پانی سے میں وضو کر لیتا، 10 سال کی عمر میں جو چل رہا تھا اس کا وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو گرم پانی سے میں وضو کرتا، اور رات کی تاریکی میں، سخت جاڑے کے موسم میں 10 سال کے اس بچے کو ان کی ماں اپنی چادر میں لپیٹ کر مسجد تک جا کر چھوڑ کر آتی۔ تو اس طرح ان کی عبادت میں، ان کے علم میں ان کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان کی تربیت اور ان کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل بنے۔ تو 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ جب 15 سال کے ہوئے تو 15 سال کی عمر سے انہوں نے احادیث یاد کرنا شروع کیا۔ احادیث کے حلقوں میں جاتے، محدثین کے پاس جاتے، بغداد ہی میں اپنی ہی بستی کے علماء کے پاس پڑھنے لگے، احادیث یاد کرنے لگے، احادیث لکھنے لگے۔ 15 سال کی عمر سے 25 سال تک، یعنی 10 سال بغداد ہی میں رہ کر محدثین کے پاس، بڑے بڑے علماء کے پاس علم حاصل کیا۔ جب 25 سال کے ہوئے تو علم کے سفر میں وہ نکل پڑے۔ عراق کا سفر کیا، حجاز کا سفر کیا، تہامہ کا سفر کیا، یمن کا سفر کیا۔ اس طرح مسلسل 15 سال
سفر میں رہے، سفر کے دوران بہت سارے علماء سے، محدثین سے انہوں نے ملاقات کی، کئی احادیث ان سے جو ہے پڑھ کر لکھنا شروع کیا، یاد کرنا شروع کیا۔ جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی تب اپنی بستی بغداد واپس آتے ہیں، 40 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ آج بھی ہیں لوگ جو میڈیکل سائنس پڑھنے کے لیے، فلاں ڈگری حاصل کرنے کے لیے تاخیر سے شادی کرتے ہیں دنیاوی مقصد کے خاطر۔ یہاں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھیے، طلب حدیث کے خاطر وہ سفر میں نکل پڑے تھے، اس لیے تاخیر سے شادی کی۔ 40 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی۔ پہلی بیوی سے ان کو صرف ایک بچہ ہوا، کئی سال اسی بیوی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ پہلی بیوی کی انتقال کے بعد دوسری شادی کی، دوسری بیوی سے عبداللہ پیدا ہوتے ہیں جو کہ آگے چل کر وہ بھی بہت بڑے امام بنے۔ اپنے والد احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے علم کو دوسروں تک منتقل کرنے میں ان کے اس فرزند کا، عبداللہ بن احمد بن حنبل کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑی کوششیں ہیں۔ بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی جس کے اندر اپنے والد کے بہت سارے اقوال اور فتاوا وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد نے ایسا کہا، میرے والد نے یہ فتوا دیا۔ تو بہت ساری باتوں کو ان کے فرزند عبداللہ نے دوسروں تک نقل کیا۔ تو اس طرح 40 سال کی عمر میں شادی کی اور 40 سال کے بعد ہی انہوں نے لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ 40 سال سے پہلے لوگوں کو نہیں پڑھاتے تھے، فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد حلقے جمائے گئے، مجلسیں جمی، لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، فتویٰ دینا شروع کیا۔ تو ان کے درس میں بیک وقت 5-6 ہزار لوگ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بہت سارے طلبہ بیٹھ کر ان سے علم حاصل کیا کرتے، استفادہ کیا کرتے۔ اب جب یہ پڑھانے لگے، بغداد کے اندر وہ مشہور ہونے لگے، بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہونے لگا، تو ایسے موقع پر وہاں پر معتزلہ نامی فرقے کا بہت بڑا فتنہ چل رہا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کی سیرت میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ اس وقت امام شافعی کے زمانے کے بعد ان کا زمانہ ہے، امام شافعی کے سٹوڈنٹ ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو امام شافعی کے زمانے میں معتزلہ نامی فرقے کا فتنہ سر چڑھ کر بول رہا تھا بغداد کے اندر۔ یہ کیسا فرقہ ہے؟ یہ ایسا فرقہ ہے جو ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر قبول کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو عقل کی بنیاد پر تولیں گے، پھر اس کے بعد قبول کریں گے۔ عقل قبول نہیں کرتی تو اس چیز کا انکار کر دیں گے، چاہے وہ قرآن کے اندر کیوں بیان ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا ذکر احادیث میں کیوں نہ آیا ہو۔ عقل کے ساتھ وہ بات ٹکرا گئی تو چھوڑ دیں گے، انکار کر دیں گے۔ تو ہر بات کو عقل پر پیش کر کے، عقل کے ذریعے تول کر قبول کرنے والے لوگ تھے یہ معتزلہ۔ یہ تو گمراہی کا راستہ ہے۔ قرآن میں اور صحیح احادیث میں کوئی چیز آ گئی، چاہے آپ کی عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، قرآن و حدیث کے اندر یہ بات آ چکی ہے، اس ایک وجہ سے آپ اس کو قبول کریں گے۔ یہی صحیح مسلمان کی نشانی۔ یہ راستہ تو بالکل گمراہی کا راستہ ہے۔ عقل کی بنیاد پر ہم قبول کریں گے، عقل سے جو بات ٹکرائے گی اسے ہم چھوڑ دیں گے۔ تو ایسی گمراہی کے راستے پر چل پڑے تھے یہ معتزلہ۔ اب ان کا جواب دینے کے لیے اشاعرہ نامی ایک فرقہ وجود میں آیا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ شروعات میں اس مقصد سے اشاعرہ یہ فرقہ نکل پڑا تھا کہ معتزلہ یہ فرقے کے لوگ عقل کا نام لے کر، عقل کہہ کر قرآن و حدیث کو ٹھکراتے ہیں، اسی عقل کے ذریعے ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو ثابت کریں گے۔ تو اس طرح اچھے مقصد سے نکلے معتزلہ کو جواب دینے کے لیے، معتزلہ کا رد پیش کرنے کے لیے، انہی کے طریقے پر چل کر۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ طریقہ تو غلط ہے۔ قرآن و حدیث کی جانب سے دفاع جو ہے عقل کے ذریعے کرنا، صرف عقل کی بنیاد پر کرنا، یہ تو گمراہی کا راستہ۔ لیکن انہوں نے معتزلہ کا رد پیش کرنے کے لیے اس راستے کو اختیار کیا، تو ہوا کیا؟ معتزلہ جس گمراہی میں پڑے اسی گمراہی میں اشاعرہ بھی پڑ گئے۔ تو اس طرح عقل کی بنیاد پر تمام چیزوں کو ہم قبول کریں گے، عقل جس بات کو قبول نہیں کرے گی اس کو ہم رد کر دیں گے۔ ایسی روش پر چل پڑے تھے معتزلہ۔ اسی معتزلہ کا ایک فرقہ ہے قدریہ۔ قدریہ یہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے عقل کہہ کر ایک نہیں دو نہیں، ایسی بیسیوں چیزوں کا، کئی چیزوں کا انکار کیا۔ قرآن و حدیث کے اندر بیان کردہ
کئی چیزوں کا انہوں نے انکار کیا، تکذیب کی. اس میں سے ایک کیا ہے؟ تقدیر کا انکار. تو قدریہ نام اس فرقے نے تقدیر کا انکار کیا، کہا کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں، سب کچھ ایسے ہی بس چل رہا ہے، پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے، پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، بس ہر چیز ایسے ہی چل رہا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ نیکسٹ سیکنڈ کیا ہونے والا ہے. تو اس طرح کہہ کر انہوں نے تقدیر کا انکار کیا. اس فرقے کا ایک سربراہ تھا، قدریہ معتزلہ فرقے کا ایک سربراہ جس کا نام تھا عمر بن عبید. اس کے حوالے سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بچہ جب رحم مادر میں پہلے 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، دوسرے 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں، پھر تیسرے 40 دن علقہ کی شکل میں، 120 دن جب مکمل ہوتے ہیں تو اس کے بعد فرشتہ آتا ہے اور روح پھونکتا ہے، جان پھونکتا ہے. پھر اس کے بعد اس بچے کی تقدیر لکھی جاتی ہے. اب یہاں پر تقدیر کا ذکر آ گیا. قدریہ معتزلہ کا یہ فرقہ تو تقدیر کو نہیں مانتا، تو اس حدیث کا ان لوگوں نے انکار کیا. تو انکار کرتے وقت عمر بن عبید معتزلی کہتا ہے کہ اس حدیث کو جس امام نے روایت کیا، امام شعبہ کی زبانی اگر میں ڈائریکٹ بھی اس حدیث کو سن لوں تو میں کہوں گا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو. اگر اس حدیث کو میں ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی زبانی بھی سن لوں تب بھی میں اس حدیث کا انکار کر دوں گا. آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ خود میں اللہ کی زبانی اس بات کو ڈائریکٹ بھی سن لوں تب بھی میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو گمراہی کی دیکھیے، گمراہی کی حدوں کو پار کر کے ایسے بھی لوگ گمراہ ہوئے. تو ویسا ایک بدترین فرقہ ہے یہ معتزلہ. تو ان کے بہت سارے فتنے، بہت ساری چیزوں کو انکار کیا. تو ان کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ تھا معتزلہ. یہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، جس طرح میں اور آپ اللہ کی مخلوق، چرین پرین اللہ کی مخلوق، جہاڑ پہاڑ اللہ کی مخلوق، آسمان زمین سورج چاند اللہ کی مخلوق میں سے ہے، اسی طرح قرآن بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق. اللہ نے قرآن کو پیدا کیا پھر اس کے بعد نازل کیا. تو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو اللہ کی مخلوق بتاتے تھے. یہ بہت بڑی گمراہی. جس طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اللہ کی مخلوق نہیں بول سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو اللہ کی مخلوق نہیں بول سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی مخلوق نہیں بول سکتے، تو اس طرح اللہ کے کلام کو بھی اللہ کی مخلوق کہنا گمراہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جس طرح اللہ کی قدرت اللہ کی ایک صفت، اللہ کا علم اللہ کی ایک صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اللہ کی ایک صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اللہ کی ایک صفت ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ سے جڑی ہوئی چیز ہے. اس کو اللہ کی مخلوق بتانا یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار ہے، کفر ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، ان تمام ائمہ کرام نے فتویٰ دیا اسی زمانے میں، من قال بخلق القرآن فہو کافر. جو کوئی قرآن کو مخلوق کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ اسلام کو چھوڑ کر باہر چلا جائے گا. تو یہ فتنہ بہت زیادہ تھا اس زمانے میں بغداد کے اندر خاص طور پر. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں جو خلیفہ تھا معتصم باللہ، وہ خلیفہ بھی معتزلہ کے عقیدے پر تھا. تو ہوا کیا؟ معتزلہ نامی اس فرقے کے لوگوں نے خلیفہ کی طاقت کا استعمال کیا اس فتنے کو بڑھانے میں، اس فتنے کو پھیلانے میں. تو خلیفہ کی طاقت کے ذریعے یہ لوگ اس فتنے میں لوگوں کو مبتلا کرتے، خلیفہ کی طاقت کا استعمال کر کے اس فتنے میں لوگوں کو مبتلا کرتے. اور جو کوئی اس بات کے کہنے سے انکار کرتا، کہتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن تو اللہ کی صفت ہے، تو اس طرح جو بھی کہتا اسے بڑی تکالیف میں وہ دوچار کرتے، اسے پکڑنا، مارنا، پیٹنا، کوڑے برسانا، اس طرح کی حرکتیں. اب قرآن کو مخلوق کہنے کے لیے جو اٹھ پٹانگ دلیلیں وہ پیش کرتے، غلط قسم کے استدلالات، اس میں سے ایک کا تذکرہ ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے سیرت کے حوالے سے بیان کیا. ان کی ایک غلط دلیل، غلط استدلال یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا
انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے، عربی کتاب بنایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے کہا کہ اللہ نے قرآن کو عربی کتاب بنایا۔ بنایا کا مطلب کیا؟ پیدا کیا۔ تو بنانے کو یہ لوگ پیدا کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب اہل السنہ کے علماء نے دیا کہ اللہ قرآن میں لوگوں کے تعلق سے، انسانوں کے تعلق سے کہتا ہے الذین جعلوا القرآن عضین۔ جعلنا کا لفظ جہاں اس آیت میں اللہ کے لیے آیا، وہی لفظ اس آیت کے اندر انسانوں کے لیے آیا۔ وجعلوا الذین جعلوا القرآن عضین، ان لوگوں نے قرآن کے کئی حصے بنا لیے۔ لوگوں نے قرآن کے کئی حصے بنا لیے، بعض حصے کو قبول کرتے ہیں، بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض حصے پر عمل کرتے ہیں، بعض حصے پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے قرآن کے کئی حصے بنا لیے۔ اب اہل السنہ کے علماء نے سوال کیا، اب یہاں پر انسانوں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے قرآن کے کئی حصے بنا لیے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ لوگوں نے اس قرآن کو پیدا کیا؟ وہاں پر اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو عربی کتاب بنایا، تو تم لوگوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن کو پیدا کیا۔ اب یہاں انسانوں کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ لوگوں نے انسان کے کئی حصے بنا لیے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ لوگوں نے انسان کو کئی حصوں میں پیدا کیا؟ نہیں، پیدا کرنا الگ ہے، بنانا اس طرح کہنا الگ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس طرح ان کے استدلالات کے جوابات اہل السنہ کے علماء نے دیے، لیکن وہ لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خلیفے کی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو اس فتنے میں مبتلا کیا۔ پوچھتے تھے قرآن کو مخلوق کہو، جو کوئی انکار کرتا اسے مارتے پیٹتے۔ تو ایسے موقع پر کئی لوگوں نے، عام لوگوں نے، یہاں تک کہ علماء نے بھی ان کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ رخصت کو اپنایا۔ جب وہ کہتے کہ قرآن کو مخلوق کہو تو خود کو بچانے کے لیے وہ کہتے کہ ہاں قرآن مخلوق ہے۔ اس طرح کی رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی کہ جان بچانے کے لیے، خود کو چھڑانے کے لیے دشمنوں کے چنگل سے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کفر کہہ سکتا ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہے، دل توحید پر مطمئن ہے، لیکن دشمن کے ہاتھوں سے خود کو چھڑانے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ صرف زبانی حد تک کفر کے کلمات بول سکتا ہے، شرکیہ کلمات بول سکتا ہے۔ تو اس طرح لوگوں نے رخصت کو اپنایا۔ اللہ نے جو یہ پرمیشن دی، اس پرمیشن کو انہوں نے اپنایا۔ قرآن کو مخلوق کہنے کو وہ لوگ آتے تو وہ لوگ کہتے کہ ہاں قرآن مخلوق ہے، جان بچانے کے لیے۔ چند علماء تھے جنہوں نے ثابت قدم رہ کر قرآن کو مخلوق کہنے سے انکار کیا، دو چار علماء، ان میں سے ایک احمد بن حنبل بھی۔ اب ان کے ساتھ جو دیگر دو چار علماء تھے، تکلیفیں اتنی ان پر آئی، اتنا مارا پیٹا گیا، قید خانے میں ڈالا گیا کہ قید خانے ہی میں دو چار کا انتقال ہو گیا۔ اب بچے صرف احمد بن حنبل۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو اتنا مارا گیا، پیٹا گیا کہ مت پوچھئے۔ تمام تکالیف کو، تمام مصیبتوں کو انہوں نے صرف اللہ کے لیے، اللہ کے صحیح عقیدے کو لوگوں کے سامنے علل اعلان بیان کرنے کے لیے انہوں نے برداشت کیا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے مارنے کے لیے، کوڑے برسانے کے لیے جلاد اور دوسرے لوگ مجھے لے جا رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے میری قمیص پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ اس نوجوان نے پوچھا اتعرفونی، آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں جانتا۔ اس بندے نے، اس نوجوان نے کہا انا ابن الہیثم، انا ابو الہیثم الطیار اللص الطرار، میں بغداد کا مشہور چور ابو الہیثم ہوں۔ تب امام احمد بن حنبل پہچان لیے کہ ہاں تم وہ چور ابو الہیثم ہو۔ ابو الہیثم نے کہا آج تک میں نے چوری کر کے، کئی بار میں نے چوری کی، کئی بار مجھے لوگوں نے پکڑا اور کئی بار کوڑے برسائے، کئی بار دروں سے میری پٹائی کی، آج تک میں نے چوری کر کے ہزاروں درے کھائے ہیں، ہزاروں مار کھائے، لیکن فی طاعت الشیطان، شیطان کی اس اطاعت میں، یعنی گناہ کے اس کام میں نے ان کوڑوں کو برداشت کیا ہے، آج تک میں نے چوری کرنا نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے لیے، آپ حق کے لیے ان کوڑوں کو برداشت کیجئے۔ تو چور نے کہا کہ آج تک میں نے
گناہ کے کام میں، شیطان کی اطاعت میں کوڑوں کو برداشت کیا ہے، صبر سے کام لیا، آج تک میں نے چوری کرنا نہیں چھوڑی، تو آپ اللہ کے لیے ان ماروں کو برداشت کیجئے گا، اس صحیح راستے کو، حق کے راستے کو نہ چھوڑیے گا۔ تو چور کی اس بات سے بڑا دلاسا ملا، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بڑی قوت ملی، طاقت ملی۔ لوگ یہاں پر باطل کے لیے، شیطان کی اطاعت میں، اللہ کی معصیت میں کوڑوں کو برداشت کر رہے ہیں، مار کو برداشت کر رہے ہیں، تو میں حق کے لیے کیوں نہ برداشت کروں؟ تو چور کی بات سے بڑا دلاسا ملا، قوت ملی۔ چور سے کہا، ابو الہیثم سے کہا، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو۔ دوبارہ وہ جملہ سننا چاہتے، دوبارہ وہی بات اس نے دہرائی۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اللہ المستعان، اللہ ہی میری مدد کرنے والا کہہ کر جلاد کے پیچھے وہ چل گئے۔ تو اس کے بعد اتنا مارا ہے ان لوگوں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، اتنے کوڑے برسائے گئے، اتنے درے برسائے گئے کہ طبیب العلماء نامی ایک شخص، جن کو بعد میں چل کر طبیب العلماء، علماء کا ڈاکٹر نامی ایک ٹائٹل، لقب ان کو دیا گیا۔ اس کے پیچھے، اس لقب کے پیچھے کیا وجہ ہے، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ طبیب العلماء وہ شخص بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے، جلادوں نے خلیفے کے حکم سے، معتصم باللہ کے حکم سے احمد بن حنبل کو لے جا کر ہزاروں کوڑے برسائے۔ تو میں نے سوچا کہ احمد بن حنبل سے میں ملاقات کروں، جیل خانے جا کر کسی طرح ملاقات کرنے کی کوشش کروں، دریافت کروں کہ ان کی حالت کیا ہے، کیسے ہیں، کوئی تکلیف ہے، کوئی مدد میں کر سکتا ہوں۔ تو میں جیل خانے گیا، کسی طرح پرمیشن لے کر احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے میں نے ملاقات کی، پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، کوئی تکلیف ہے؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، لیکن ہاں پیٹھ کے ایک حصے میں بڑا شدید درد ہے، پیٹھ کے ایک حصے میں بہت خطرناک درد ہے، برداشت سے باہر ہے۔ پوچھا کہ کہاں درد ہے؟ وہ ہاتھ رکھ کر بیان نہیں کر سکتے تھے، بتا نہیں سکتے تھے پیٹھ کے اس حصے میں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں ہاتھ رکھتا جاؤں گا، جہاں پر آپ کو شدید درد ہے اس وقت آپ بتا دیجئے گا، نشاندہی کیجئے گا۔ ہاتھ رکھتے گئے، جہاں پر وہ حصہ آیا وہاں پر امام احمد بن حنبل بے ساختہ چیخ پڑے، اتنا سخت درد تھا، کہا کہ یہیں پر سخت درد ہے مجھے۔ اب کیا وجہ ہے، کیوں وہاں پر پورے بدن کو مار مار کر جھلنی کر دیا گیا ہے، پورے بدن میں زخم ہے، لیکن وہاں پر شدید درد ہونے کی کیا وجہ ہے، یہ احمد بن حنبل کو نہیں پتا۔ تو طبیب العلماء اس شخص نے کیا کیا، جیل خانے میں جو دوسرے لوگ تھے، گنڈے، چور وغیرہ جو بھی جیل خانے میں تھے، ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پیٹھ کے ایک حصے میں ان کو بڑا سخت درد ہے، شدید درد ہے، کیا وجہ ہے آپ کو پتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کو پتا ہے، ایک ہی جگہ پیٹھ پر لگاتار درے برسائے گئے تو پیٹھ کا ایک حصہ پھٹ گیا، کہ جس کی وجہ سے کیا ہوا، سیون لگانے کی ضرورت پڑی۔ تو سیون لگانے کے لیے کسی چمار کو ان لوگوں نے بلایا۔ اب چمار کو کیا پتا سیون کیسے لگانا چاہیے، کیسے سینا چاہیے، اس نے کچھ بھی صفائی کچھ بھی نہیں کی، بس ایسے ہی اس نے سی دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی گوشت کا حصہ سڑ گیا ہو جس کی وجہ سے شدید درد ہو۔ تب طبیب العلماء نے کیا کیا، سرجری کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، دوبارہ اس کو کلین کر کے، صاف صفائی کر کے سینے کے لیے جو بھی چیزیں ضرورت تھیں، وسترا وغیرہ، بلیڈ وغیرہ اور سوئی، دھاگا وغیرہ، وہ جا کر لے کر آتے ہیں۔ دوبارہ احمد بن حنبل سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو سرجری کرنا پڑے گا، صفائی کر کے دوبارہ سیون لگانی پڑے گی۔ تو کہا کہ ہاں کیجئے۔ اس کے بعد وہ جب کبھی بلیڈ یا وسترا اس جگہ پر رکھتے کاٹنے کے لیے اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو شدید درد محسوس ہوتا، تو اس وقت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زبان سے ایک ہی لفظ آتا، اللہم اغفر للمعتصم، اللہم اغفر للمعتصم، اللہ معتصم باللہ کو معاف کرے، اللہ معتصم باللہ کے گناہوں کو بخش دے۔ اب طبیب العلماء کو بڑی حیرانی ہوتی کہ جس خلیفہ ظالم کی وجہ سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ حالت ہے، اتنا پریشانیوں میں مبتلا ہے، فتنے میں مبتلا ہے، اب احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے کہ اسی خلیفے کے لیے بار بار دعا کر رہے ہیں، جب کبھی وہ کاٹتے، جب کبھی وہ سیون لگاتے، اس وقت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زبانی ایک ہی لفظ آتا، اللہم اغفر للمعتصم، اللہ معتصم باللہ کو معاف کرے۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں ہے، لیکن حیرانی بڑی ہوئی۔ اپنا کام پہلے ختم کیا، اس کے بعد دھیرے سے ان سے پوچھا کیا بات ہے
کہ معتصم باللہ خلیفے کی وجہ سے آج آپ کی یہ حالت ہے، اتنا آپ پریشان ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، لیکن آپ ہیں کہ اسی معتصم باللہ خلیفے کے لیے، ظالم بادشاہ کے لیے، خلیفے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ معتصم باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ معتصم باللہ کا نسب نامہ، خاندان کہاں جا کر ملتا ہے؟ اللہ کے رسول کے نسب نامے سے جا کر ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے خاندان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے اس کا تعلق ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن میرے اور اللہ کے رسول کے خاندان والے کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، ہم دونوں کے درمیان اللہ کو فیصلہ سنانا پڑے، میں نہیں چاہتا، اس لیے میں نے اسی دنیا میں معتصم باللہ کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے سچی محبت۔ کہاں ہے وہ شیعہ جو اہل بیت سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں؟ اہل بیت کے عقیدے پر وہ نہیں، نہ ہی اہل بیت کی وہ اتباع کرتے ہیں، نہ ہی سچی محبت کرتے ہیں، جھوٹی محبت۔ اور کہاں اہل السنہ کے یہ علماء جو واقعی معنوں میں اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے؟ تو اہل بیت سے، اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا معتصم باللہ، اس لیے اتنا ظلم اس نے ڈھایا، لیکن پھر بھی احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح احمد بن حنبل رحمہ اللہ کئی مصیبتوں سے دوچار ہوئے، کئی بار ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ جیل خانے سے باہر آئے ایک لمبی مدت کے بعد، ابھی بھی معتصم باللہ کی خلافت چل رہی، اسی کی حکومت چل رہی تھی، تو اس نے کیا؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر پابندی لگا دی۔ کہا کہ آپ اس کے بعد پڑھا نہیں سکتے، مسجد میں بیٹھ کر پڑھانا، مجلسیں جمع کرنا، یہ سب بند۔ تو پڑھانے پر پابندی لگا دی، احمد بن حنبل کو بین کر دیا۔ تو اس موقع پر دور دراز سے، اندلس سے، جس کو آج ہم اسپین کہتے ہیں، اندلس سے ایک شخص آتے ہیں بغداد کی جانب احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پڑھنے کے لیے، جن کا نام تھا بقی بن مخلد رحمہ اللہ، وہ بھی بہت بڑے امام بنے۔ تو بقی بن مخلد رحمہ اللہ اندلس سے، اسپین سے سفر کر کے بغداد آتے ہیں۔ آنے کی صرف ایک وجہ، وہ کیا ہے؟ احمد بن حنبل سے ملاقات کر کے اتنے بڑے عالم سے علم حاصل کرنا، حدیثیں پڑھنا، یہی ایک مقصد۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اندلس سے اسپین سے آنا ہو تو افریقہ سے گزر کر آنا پڑتا ہے۔ افریقہ کو جانے کے لیے سمندر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، تو سمندر کا سفر طے کر کے افریقہ میں مصر وغیرہ سے ہوتے ہوئے بغداد آنا پڑتا ہے۔ تو اتنا لمبا سفر طے کر کے ہزاروں کلومیٹروں کا وہ بغداد آ پہنچے۔ بغداد آنے کے بعد پتا چلا کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروس نہیں چل رہے ہیں، ان پر پابندی لگا دی گئی ہے، بین کر دیا گیا ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا پتہ پوچھا، کسی نے بتایا کہ وہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ باہر آئے، کہا کہ میرا نام بقی بن مخلد ہے، میں بہت دور دراز سے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ دور دراز سے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ افریقہ سے، آج جس کو موریکو کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں مراکش کہتے ہیں، کیا تم مراکش سے آئے ہو؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بقی بن مخلد سے پوچھا، دور دراز کا مطلب کیا ہے؟ تم مراکش سے، افریقہ سے آئے ہو؟ بقی بن مخلد نے کہا، مراکش جانے کے لیے مجھے سمندر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اس سے بھی دور، یعنی میں اندلس سے آیا ہوں، اسپین سے آیا ہوں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، انہو لبعید، پھر تو واقعی معنوں میں بہت دور دراز سے آپ آئے ہیں۔ اس وقت آپ جس مراد سے آئے ہیں، جس نیت کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، آپ کی مراد کو پورا کرنے سے بڑھ کر، آپ کی جو خواہش ہے اس خواہش کو پورا کرنے سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی محبوب کام نہیں فی الحال، لیکن میں آپ کو پڑھا نہیں سکتا، علم دے نہیں سکتا، کیونکہ خلیفے نے مجھ پر پابندی لگا دی ہے، میں کسی کو پڑھا نہیں سکتا۔ شاید آپ نے سنا ہو، بقی بن مخلد نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں ایک ترکیب بتاؤں گا، اس ترکیب کا استعمال کرتے ہوئے کم از کم آپ مجھے ہر دن 2-4 حدیثیں پڑھا دیجئے گا۔ کہا کیا ترکیب ہے؟ بقی بن مخلد نے کہا، ہر دن میں فی ذی الفقیر، ایک فقیر کے لباس میں، فقیر کی طرح، فقیر کے بھیس پہ، پوشاک میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، آپ کے دہلیز پر کھڑے ہو کر میں دستک دوں گا، مدد مانگوں گا، آپ مدد کرنے کے بہانے اپنے گھر کے اندر، دہلیز کے اندر مجھے بلا لیجئے گا، مدد کرنے کے بہانے ہر دن 2-4 حدیثیں آپ مجھے پڑھا دیجیے گا، یہ میرے لیے کافی ہے۔
احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہاں یہ اچھی ترکیب ہے، اچھا آئیڈیا ہے، لیکن ایک کنڈیشن ہے، آپ میرے پاس احادیث پڑھنا چاہتے ہیں تو اس دوران جو دوسرے علماء مساجد میں بیٹھ کر مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں وہاں پر آپ نہیں جائیں گے، کسی عالم کے پاس نہیں جائیں گے، کسی حلقے میں آپ پر نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ دوسرے حلقوں میں آپ بیٹھنے لگیں گے تو آپ پہچانے جائیں گے، لوگ پہچان لیں گے کہ بقی بن مخلد ہے، اندلس سے آیا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، ایک طالب علم ہے، پھر آپ کو فقیر کی لباس میں دوسرے لوگ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ خبر معتصم باللہ تک پہنچ جائے، تو اس لیے کہیں بھی آپ نہیں بیٹھیں گے، صرف میرے پاس آئیں گے، اگر یہ کنڈیشن آپ کو منظور ہے تو میں آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ بقی بن مخلد نے کہا کہ ہاں تیار، یہ کنڈیشن مجھے منظور ہے کیونکہ آپ کے پاس پڑھنا ہی میرا مقصد ہے۔ تو ہر دن اسی طرح وہ فقیر کے لباس میں آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ مدد کرنے کے بہانے اپنے گھر کے دہلیز کے اندر انہیں بلا لیتے، 2-4 حدیث کیا 15-20 حدیث 30-40 حدیثیں پڑھا دیتے۔ تو اسی طرح چند مہینے چند سال گزرے، یہاں تک کہ معتصم باللہ مر گیا، پھر اس کے بعد متوکل باللہ کی خلافت آئی، حکومت قائم ہوئی۔ متوکل باللہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنہ کے عقیدے پر تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ان تمام فتنوں کو ختم کیا، ان تمام پابندیوں کو ختم کیا۔ معتصم باللہ نے احمد بن حنبل کو تکلیفوں سے دوچار کیا، ذلیل کرنے کی کوشش کی، تو متوکل باللہ نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بڑی عزت و تکریم کی، ان کے مرتبے کو بلند کیا، مسجد میں بہت بڑی مجلسیں جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ ان سے پڑھ کر علم حاصل کریں۔ تو اس کے بعد جب متوکل باللہ کی حکومت میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروس دوبارہ شروع ہوئے، پڑھانا شروع کیا، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اس وقت بھی بقی بن مخلد رحمہ اللہ ان کے درس میں آ کر بیٹھتے، بقی بن مخلد رحمہ اللہ بھی درس میں آ کر بیٹھتے، تو اس وقت بقی بن مخلد کی جانب اشارہ کر کے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے کہ هذا الذي يصدق عليه اسم طالب العلم، یہی ہیں جن پر طالب العلم، علم حاصل کرنے والا، اسٹوڈنٹ، یہ لفظ انہی پر فٹ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے فتنے کے دوران میں بھی علم حاصل کرنا نہیں چھوڑا، فقیر کے لباس میں تکلیف سے آتے اور 2-4 حدیثیں سن کر جاتے، انہی پر طالب علم کا نام صادق آتا ہے، فٹ ہوتا ہے۔ آگے چل کر بقی بن مخلد رحمہ اللہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، اور بقی بن مخلد رحمہ اللہ اس وقت کسی آدمی کے گھر میں رینٹ میں کرائے میں رہا کرتے تھے، اندلس سے آئے تھے، کسی بندے کے گھر میں کرائے میں رہا کرتے تھے، کہتے ہیں اس کرائے کے گھر میں تھا، بیمار تھا، اچانک سے ایک دن ہجوم کی، بہت سارے لوگوں کی آواز آنے لگی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت بڑا ہجوم میرے کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ میری عیادت، بیمار پرسی کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے طلباء کا، ان کے اسٹوڈنٹ کا بڑا ہجوم ہے، اور ہر کوئی ہاتھ میں پیپر لیا، نوٹ لیا، قلم لیا کھڑا ہوا ہے۔ احمد بن حنبل ابھی کیا کہیں گے، میں فوراً اسے لکھ لوں، اس طرح لوگ تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ اندر آئے، میری بیمار پرسی کی، پوچھ تاچھ کیا اور میرے لیے دعا کی، اور وہ نکل پڑے۔ جو بھی کہا انہوں نے تمام چیزوں کو ان کے شاگردوں نے پیچھے لکھ لیا۔ اب وہ چلے گئے، اس کے بعد گھر کا مالک آتا ہے، کہتا ہے کہ آج سے آپ کو کرایہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اتنے دنوں سے اس نے بقی بن مخلد کا خیال نہیں کیا، لیکن اس دن کے بعد سے وہ بار بار آتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ احمد بن حنبل میرے گھر آ کر چلے گئے، اس کے بعد ہزاروں لوگ میرے گھر میں رینٹ کے لیے، کرائے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، تو آپ کی وجہ سے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا، اس لیے آج کے بعد آپ کو کرایہ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑی آزمائشوں سے دوچار ہو کر آزمائشوں سے باہر نکلے، پھر اس کے بعد دوبارہ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ تو اس موقع پر انہوں نے جو صحیح عقیدے پر استقامت کا اظہار کیا، مظاہرہ کیا، صحیح عقیدے پر آخری لمحہ تک جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ لوگوں نے جب قرآن کو مخلوق کہہ کر رخصت کو اپنایا، احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ ایک عالم تھے جنہوں نے قرآن کو مخلوق کہنے سے انکار کیا، اور صحیح عقیدے پر ثابت قدم رہتے ہوئے، جمے رہتے ہوئے عزیمت کو اختیار کیا۔ رخصت کے مقابلے میں جو چیز ہے اس کو عزیمت کہا جاتا ہے، تو عزیمت کو اختیار کیا، صحیح عقیدے پر ثابت قدم رہے، اسی لیے ان کو امام اہل السنہ والجماعہ کے نام سے اس کے بعد کہا جانے لگا۔
اہل السنہ والجماعہ کے یہ امام ہیں، صحیح عقیدے پر، کتاب و سنت کے، صحابہ کرام کے عقیدے پر وہ جمے رہے، اس لیے ان کو خاص طور پر امام اہل السنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس طرح صحیح عقیدے پر جمے رہ کر معتزلہ کا مقابلہ کیا اور قرآن کو اللہ کا کلام کہا آخر تک۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اسی کوششوں کا نتیجہ تھا، صحیح عقیدے کو بیان کیا، صحیح عقیدے پر ثابت قدم رہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر یہ جو 4 مشہور مذاہب ہیں، امام ابو حنیفہ کے نام پر حنفی مذہب، امام مالک کے نام پر مالکی مذہب، امام شافعی کے نام پر شافعی مذہب، امام احمد بن حنبل کے نام پر حنبلی مذہب، ان چاروں مذہبوں میں جو لوگ حنبلی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، خود کو حنبلی مذہب کا ماننے والا کہتے ہیں، ان کے اندر آپ عقیدے کا بگاڑ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ شافعی مذہب کے نام پر آپ ہزاروں بدعتیں دیکھ سکتے ہیں، عقیدے کا بگاڑ دیکھ سکتے ہیں، لیکن حنبلی مذہب کے جو لوگ ماننے والے ہیں ان لوگوں کے اندر عقیدے کا بگاڑ ہرگز آپ دیکھ نہیں سکتے۔ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنبلی مذہب کے ماننے والوں کو عقیدے کے اندر پوری طرح محفوظ کیا، اور یہی وہ امام ہیں جو عقیدے کے اندر ثابت قدم تھے، رخصت کو اپنانے کے بجائے عزیمت کو اختیار کیا، صحیح عقیدے پر جمے رہنے کے لیے کوڑے برسائے گئے تو اس کو برداشت کیا، صبر و تحمل سے کام لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی علمی کاوشیں، علم و فضل کے اعتبار سے ان کی علمی کاوشیں کیا ہیں، علمی اعتبار سے ان کی محنتیں کیا ہیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے مسند نامی کتاب لکھی، جو دنیا بھر میں اس زمانے سے لے کر آج تک بھی بہت مشہور ہے۔ اپنی نوعیت کی سب سے پہلی کتاب تھی وہ، اپنی نوعیت کی سب سے پہلی کتاب۔ مسند کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کی محدثین نے کئی اعتبار سے خدمت کی۔ بعض محدثین نے کیا کیا، ٹاپک وائز نماز کی حدیثیں، زکوٰۃ کے تعلق سے حدیثیں، حج کے تعلق سے حدیثیں، اس طرح ہر عنوان کے تحت حدیثوں کو جمع کیا۔ بعض محدثین نے کیا کیا، احادیث کو جمع کرتے ہوئے میں صرف صحیح احادیث کو جمع کروں گا، اس طرح کہہ کر صرف صحیح احادیث کو جمع کیا۔ بعض علماء جنہوں نے کہا میں صرف موضوع حدیثوں کو جمع کروں گا تاکہ لوگ موضوع حدیث کو پڑھ کر اسے دور رہیں، اس کو عمل میں نہ لائیں۔ تو اس طرح کئی اعتبار سے محدثین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کی۔ تو اس طرح ایک خدمت ہے مسند نامی کتابوں کا لکھنا۔ مسند کا مطلب کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے لکھنے والے محدث کیا کرتے ہیں، ایک ایک صحابی کا نام لیتے ہیں اور اس صحابی نے جتنی حدیثیں روایت کی اتنی حدیثوں کو اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نوعیت میں سب سے پہلی کتاب غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تھی۔ انہوں نے مسند نامی کتاب لکھی جس میں انہوں نے صحابہ کرام کے نام کے تحت احادیث کو جمع کیا۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ ایک عنوان رہے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کئی احادیثوں کو نیچے لائیں گے، لیکن تمام احادیثیں مل کر رہیں، مکس رہیں گی، نماز، زکوٰۃ، حج، اخلاق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جتنی حدیثیں بیان کی ان حدیثوں کو وہ ابو ہریرہ کے نام کے نیچے جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو مسند ابی ہریرہ کہا جائے گا، ابو ہریرہ کی مسند۔ مسند عائشہ کے نام پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو حدیثیں روایت کی ان احادیث میں سے کئی احادیث کو وہ اس کے نیچے بیان کریں گے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے نام کو بنیاد بنا کر اس کے نیچے ان صحابہ کرام کی مرویات کو بیان کرنا، یہ مسند نامی کتاب کا طریقہ ہے۔ اس نوعیت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سب سے پہلے کتاب مرتب کی، اس کے اندر 15,000 سے زیادہ احادیث موجود ہیں۔ بہت بڑی کتاب ہے۔ بخاری شریف کے اندر آپ کو 5,000 6,000 یا 7,000 کے آس پاس احادیث ملیں گی۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اس کتاب کے اندر 15,000 سے زائد 16-17,000 سے زائد احادیث ہم کو ملتی ہیں۔ بہت بڑا احادیث کا ذخیرہ ہے مسند احمد۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے علمی اعتبار سے کیا کیا محنتیں کی، ان کے مذہب حنبلی کے تعلق سے 2-4 باتیں ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان جیسی عظیم شخصیات کی زندگیوں کے حوالے سے
پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو جاننے کے بعد نیکی کے کاموں کے اندر ان لوگوں کی پیروی کرنے کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.